لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. عزیزان محترم و عزاداران مظلوم کربلا، مجلس ابا عبداللہ الحسین کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے بدستور پوری دنیا میں جاری و ساری ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ ارشاد رب العزت ہے: کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ بسا اوقات ایک قلیل جماعت بہت بڑی جماعت پر غالب آتی ہے، اسے فتح حاصل ہوتی ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو عزیزان محترم، چونکہ یہ ایام مصیبت ہے، ایام عزا ہے، ایام سوگ ہے، یہی وہ ایام ہیں کہ اسیران آل محمد شام کے بازاروں میں ہیں، دربار یزید میں ہیں. تو مناسب یہی سمجھا کہ واقعہ کربلا کے بعد اسیران آل محمد نے کیسے اپنی ذمہ داری نبھائی اور دین اسلام مبین کی تبلیغ کی، اسی حوالے سے مختصراً انشاءاللہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش ہوگی. عزیزان محترم، آپ اس دنیا میں آپ دیکھیے کہ جہاں پر بھی دو گروہ کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، یا اگر کھل کر بیان کیا جائے حق و باطل کے درمیان جنگ ہوتی ہے، یا دو جماعت کے درمیان جنگ ہوتی ہے، تو اس میں ظاہری طور پر
جس کے پاس زیادہ وسائل ہوں، جس کے پاس زیادہ طاقت ہو، یعنی جس کے پاس اگر اس سے بھی مزید الفاظ میں واضح الفاظ میں اگر بیان کرنا چاہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ اسلحہ ہو اور جس کی فوج زیادہ ہو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ظاہر طور پر ہمیں یہی دیکھنے میں آتا ہے، اور کبھی کبھار اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ طرف مقابل جسے فتح حاصل ہوتی ہے وہ افراد کے اعتبار سے نہایت کم افراد پر مشتمل ہوتے ہیں، وہ طاقت کے اعتبار سے، وہ اسلحے کے اعتبار سے طرف مقابل کے حوالے سے بنسبت کمزور ہوتے ہیں، لیکن فتح انہی کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ فطرت کے برخلاف یہ جو قلیل جماعت ہے انہیں فتح کیوں اور کیسے نصیب ہوتی ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کے پاس طاقت زیادہ ہو، جس کے پاس فوج زیادہ ہو، جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہو وہی فتح یاب رہے، لیکن اس کے برعکس بھی نظر آتا ہے۔ اب تاریخ دیکھیے، تاریخ اسلام پڑھ کر آپ تاریخ اسلام میں اگر غور کریں اور آیات الہی اور احادیث کا مطالعہ کریں تو بہت ساری ایسی جنگیں ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے مسلمان قلیل ہونے کے باوجود انہیں فتح دی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، کہ بے شک پروردگار عالم نے تمہاری مدد کی بہت سارے مواقع پر۔ بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور پھر فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے روز بھی اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، حنین کے دن مسلمان تمہاری یہ حالت تھی کہ تم اپنی کثرت کو دیکھ کر غرور اور تکبر میں مبتلا ہوئے تھے۔ جب دیکھا مسلمانوں نے کہ ہماری کثرت ماشاءاللہ سے کفار و مشرکین کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہماری تعداد کافی زیادہ ہے، تو مسلمان غرور اور تکبر میں مبتلا ہوئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن تمہاری یہ کثرت تمہارے کام نہیں آئی۔ اور ایک ایسا بھی موقع آیا کہ طرف مقابل دشمن نے مسلمانوں پر ایسا حملہ کیا کہ سارے مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ صرف 9 افراد بچے تھے جو دین اسلام مبین کی حفاظت کر رہے تھے اور رسول اکرم کی حفاظت کر رہے تھے، باقی سارے بھاگ گئے، صرف 9 افراد بچے تھے۔ اور پھر جب 9 افراد بچے تھے تو پروردگار عالم نے انہی 9 افراد کے ذریعے اور ملائک بھیج کر دین اسلام مبین کی مدد کی اور مسلمانوں کو فتح دلائی۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اگرچہ نفر کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے کم تھے یہ لوگ، لیکن چونکہ ان کے اندر اخلاص تھا، اللہ کی محبت تھی، عشق الہی تھا، ان کا مقصد اور ہدف صرف دین الہی کی حفاظت ان کا ہدف تھا، اسی وجہ سے انہوں نے تمام خطرات کو پس پشت ڈال کر صرف اللہ کی رضا کی خاطر جنگ لڑی، اور جب اللہ نے ان کی رضا کو اور اس کی راہ میں جہاد کو دیکھا تو اللہ نے بھی ان کی مدد کی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ فطرت کے برخلاف جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو اللہ نے مسلمان جو ثابت قدم رہے ان کے اندر خلوص اور اخلاص کو دیکھ کر مسلمانوں کو فتح دی۔ تو اسی وجہ سے تو پروردگار عالم نے فرمایا کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرہ، کہ بسا اوقات قلیل جماعت کثیر جماعت پر غالب آتی ہے بإذن اللہ، ساتھ یہ شرط بھی لگائی کہ اللہ کے اذن سے۔ جب اللہ کا اذن ہو، اللہ کی اجازت ہو، اللہ کی مرضی ہو، تو اگرچہ مسلمان
کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ انہیں فتح یاب کرے گا. لیکن خدا نخواستہ اگر تعداد میں زیادہ ہو لیکن رضا الہی مقصود نہ ہو تو اللہ انہیں کبھی بھی فتح یاب نہیں کرے گا. تو دیکھنا یہ ہے کن کے اندر خلوص ہے, کن کے اندر جذبہ ایمانی ہے. تو انہی مواقع میں سے اور انہی مواطن میں سے جہاں پر اسلام کو اور مسلمانوں کی مدد کے پروردگار عالم نے ایک موقع واقعہ کربلا ہے, معرکہ کربلا ہے. عزیزان محترم کہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ حسین ابن علی کا قافلہ کتنے افراد پر مشتمل ہے اور طرف مقابل میں یزید کی فوج کتنے ہزاروں پر مشتمل ہے, ہزاروں کی تعداد میں موجود, اور ایک طرف 72 نفوس. لیکن فتح کسے نصیب ہوئی؟ حسین ابن علی کی فتح کو اگر دیکھنا ہو تو آج دنیا میں دیکھیں کہ جو بھی بندہ حسین ابن علی کا نام لیتا ہے وہ فخر سے لیتا ہے. لیکن یزید کی شکست کو دیکھنا ہو تو دنیا میں ابھی دیکھیں کوئی اولاً یزید کا نام لیتا نہیں ہے, لیکن اگر کوئی لیتا بھی ہے تو شرم کے ساتھ لیتا ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کسے فتح حاصل ہوئی. آج اگر پوری دنیا میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر انسان کی زبان پر, مسلمانوں کی زبان پر جاری و ساری ہے تو یہی تو حسین ابن علی کی قربانی اور فتح کا نتیجہ ہے. وگرنہ خدا نخواستہ اگر حسین ابن علی فتح یاب نہ ہوتے تو اب تک کوئی مسلمان اس روئے زمین پر باقی نہ رہتا. یہ حسین کی فتح کا نتیجہ ہے, یہ حسینیوں کی اور یہ کربلا والوں کی فتح کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے ہر کونے میں, ہر گوشے میں کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ ہر ایک کی زبان پر جاری ہے. اسی وجہ سے کسی نے پوچھا بھی امام زین العابدین سے کہ اے فرزند رسول, آپ یہ بتائیے کہ فتح کسے نصیب ہوئی؟ آپ کے مردوں کو, آپ کے بابا کو, آپ کے بھائیوں کو, آپ کے بابا کے اصحاب کو تو مارا گیا, فتح کسے نصیب ہوئی؟ تو امام نے پیارا جملہ فرمایا, اے سائل اگر جواب چاہیے تو اذان کا ٹائم ہونے دو. اگر اذان ہو جائے اور اس اذان میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی جائے اور رسول کی رسالت کی گواہی دی جائے تو سمجھ لو ہم فتح یاب ہو گئے, وگرنہ یزید فتح یاب ہوا. اور پھر اس نے کیا دیکھا؟ اذان کا وقت ہوتا ہے, اذان میں کلمہ توحید اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے اور رسول کی رسالت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. یہ امام زین العابدین نے اسی وقت بتا دیا. اب ذرا میں آؤں کہ سید الساجدین اور زینب بنت علی نے واقعہ کربلا کے بعد کس قدر اپنی ذمہ داری نبھائی اور کس طرح دین اسلام مبین کی تبلیغ کر کے مسلمانوں تک دین کے احکام پہنچائے, حق اور حقیقت دنیا کے سامنے روشن کر دیا, حق و باطل کیا ہے یہ بتا دیا. ابھی واقعہ کربلا رونما ہی ہوا تھا, ابھی سید الساجدین, ابھی زینب کبریٰ میدان کربلا میں موجود تھے. تو اس وقت ایک مرتبہ زینب علیہ کیا دیکھتی ہیں؟ زینب علیہ دیکھتی ہے کہ امام زین العابدین سید الساجدین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے. تو ایسے میں حضرت زینب نے فرمایا, اے زین العابدین, اے میرے نانا کی نشانی, اے میرے بابا کی نشانی, اے میرے بھائی کی نشانی, میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ تیرے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے. تو اس وقت زین العابدین نے فرمایا, اے پھوپھی جان, آپ دیکھتی نہیں ہیں کہ میرے بابا کا لاشا ایسے ہی زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے, لیکن ابن سعد نے ان نجس لاشوں کو دفن کر دیا ہے. ایسے میں اگر میری حالت یہ نہ ہو تو اور کیا ہو, ایک جوان بیٹا یہاں موجود ہو,
لیکن انہیں اپنے بابا کی لاش کو دفن کرنے کا موقع بھی نہ دیا جائے۔ تو ایسے میں دیکھیے عزیزان محترم، زینب بنت علی نے اس وقت سید الساجدین کو بھی حوصلہ دیا اور رہتی دنیا تک شیعیان علی بن ابی طالب کو ایک خوشخبری بھی سنائی، اور وہ بھی اسی وقت کربلا میں موجود ہوتے ہوئے۔ وہ خوشخبری کیا سنائی اور وہ حوصلہ سید الساجدین کو کیا دیا؟ وہ حوصلہ یہ دیا، اے زین العابدین آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے بابا کی یہ حالت دیکھ کر ابھی پریشان ہو رہے ہیں نا، لیکن میں آپ کو یہ حوصلہ دیتی ہوں، بلکہ یہ خوشخبری سناتی ہوں کہ ایک گروہ ایسا آئے گا، ایک قوم ایسی آئے گی کہ ینصبون لہذا الطف علما لقبر ابیک سید الشہداء۔ فرمایا اے زین العابدین، مومنین کا ایک گروہ ایسا بھی آئے گا ہمارے بعد کہ وہ اسی کربلا میں آ کر تیرے بابا کی قبر پر علم نصب کریں گے، ینصبون لہذا الطف علما لقبر ابیک سید الشہداء۔ اور پھر فرمایا وَلَيَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاعُ الضَّلَالَةِ فِي مَحْوِهِ وَتَطْمِيسِهِ۔ اور اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت زینب بنت علی گویا کہ اس زمانے کے حالات سے باخبر ہے۔ آج بھی ذکر حسین سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آج بھی ذکر علی بن ابی طالب اور اہل بیت کے ذکر سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، آج بھی حسین ابن علی کا غم منانے سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ان کی آج بھی کوشش ہے کہ ذکر حسین کو ختم کیا جائے، ذکر حسین پر پابندی ہو، حسین پر رونے پر پابندی عائد ہو۔ لیکن زینب بنت علی نے سنہ 61 ہجری میں بتا دیا، وہ کیا بتا دیا کہ وَلَيَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاعُ الضَّلَالَةِ فِي مَحْوِهِ وَتَطْمِيسِهِ کہ ائمہ کفر اور ائمہ ضلالت بھرپور کوشش کریں گے کہ حسین ابن علی کے ذکر کو ختم کیا جائے اور ان کے پیغام کو مٹا دیا جائے، لیکن ہوگا کیا؟ فَلَا يَزْدَادُ أَثَرُهُ إِلَّا ظُهُورًا وَأَمْرُهُ إِلَّا عُلُوًّا۔ لیکن جتنی بار یہ ائمہ کفر، یہ دشمنان اہل بیت ذکر حسین ابن علی کو نیچا کرنے کی کوشش کریں گے تو اسی حساب سے حسین ابن علی کا ذکر اور ان کا پیغام بلند سے بلندتر ہوتا جائے گا، اور جس قدر ذکر حسین کو چھپانے کی کوشش کریں گے اسی حساب سے حسین ابن علی کا ذکر ظاہر سے ظاہر تر ہوتا جائے گا۔ یہ زینب بنت علی نے اس وقت خوشخبری سنائی تھی۔ تو آج میں کہوں گا کہ اگر کوئی اس ذکر کے مخالف ہے، کوئی اگر اس ذکر کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے اور جد و جہد کر رہا ہے، تو میں کہوں گا آج سے اپنی کوشش ترک کرو، کیونکہ علی کی بیٹی نے اس وقت وعدہ لیا ہے، بطلۃ الکربلا نے اس وقت یہ چیلنج دیا ہے کہ ائمہ کفر کوشش تو کریں گے، لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا برعکس ہوگا۔ جس قدر مٹانے کی کوشش کریں گے، جس قدر چھپانے کی کوشش کریں گے، اسی حساب سے ذکر حسین ابن علی مزید واضح اور روشن ہوتا چلا جائے گا۔ اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، لوگ دشمنان اہل بیت ذکر حسین پر پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حسین کے چاہنے والے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر روز بروز حسین ابن علی کے تذکرے کو عام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں ہم دنیا میں، زینب نے جو وعدہ کیا تھا، جو خوشخبری سنائی تھی، اسے پورا ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں۔ ابھی جس قدر دشمنان اسلام اس ذکر کے مخالف ہے، پیسے لگا رہے ہیں، لوگوں کو خصوصی طور پر اس مشن پر لگایا ہوا ہے کہ ذکر حسین ابن علی ختم ہو، لیکن اس کے برعکس ذکر حسین مزید پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، پیغام حسین مزید دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے تبلیغ کی،
اس طرح سے زینب کبریٰ نے خود کربلا کے اندر، کربلا کی زمین پر کھڑی ہو کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ مٹانے کی یہ کوشش کریں گے ذکر حسین ابن علی کو، لیکن خود مٹ جائیں گے، لیکن ذکر حسین کبھی نہیں مٹے گا۔ اور پھر یہی زینب اور یہی سجاد جب انہیں کوفے میں لایا جاتا ہے تو اب زینب اور سجاد کی ذمہ داری کیا تھی؟ ان کا جہاد کیا تھا؟ ان کا جہاد یہ تھا کہ جہاں بھی جائے، چاہے دربار میں جائے، چاہے بازار میں جائے، ظالم حکومت کو رسوا کرنے کی ذمہ داری سجاد کی تھی اور زینب بنت علی کی تھی۔ اسی وجہ سے جب کوفے کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو اس وقت اس ملعون نے، ابن زیاد نے حضرت زینب سے مخاطب ہو کر کہا، کیا کہا کہ اے علی کی بیٹی، کیف رأیتی صنع اللہ بأخیکی، کہ اے زینب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح تمہارے بھائی کے ساتھ سلوک کیا؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں اس ملعون نے کس قدر بے ادبی کی۔ کیف رأیت صنع اللہ بأخیکی، اے زینب پروردگار عالم نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو علی کی بیٹی تھی، فصاحت و بلاغت میں علی سے فصاحت کا درس اور علی سے شجاعت کا درس لے کر کربلا پہنچی تھی نا، تو اس علی کی شیر دل بیٹی نے ایسا جواب دیا اس جملے کے مقابلے میں، خدا کی قسم ایسا جملہ اور کہیں نہیں ملتا۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم اس جملے کی قیمت یقیناً اہل علم حضرات جانتے ہیں، جو جملہ اس ملعون کے اس سوال کے جواب میں زینب بنت علی نے فرمایا۔ اس جملے کی قیمت جاننا ہو تو فقط میں ایک عالم کا قول بیان اور نقل کروں گا۔ حضرت آیت اللہ تقی مدرسی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم زینب بنت علی نے ابن زیاد کے اس سوال کے جواب میں جو جملہ ارشاد فرمایا ہے نا، اس جملے کی قیمت یہ ہے کہ اگر کائنات کی تمام اچھائیوں کو ایک طرف رکھا جائے اور زینب کے اس ایک جملے کو ایک طرف رکھا جائے تو زینب کا یہی ایک جملہ باری ہوگا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ ما رأیت الا جمیلا، اے بدبخت انسان، تم اپنے اس فعل شنی کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، مجھ زینب نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اور اس ذات کی طرف سے اچھائی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر زینب نے اللہ سے دیکھا ہے تو صرف اچھائی دیکھا، خیر کے علاوہ زینب نے اللہ سے اور کچھ نہیں دیکھا، تو اسی ایک جملے کے ذریعے ابن زیاد کو اپنے ہی دربار میں ذلیل و رسوا کر دیا زینب بنت علی نے۔ اور پھر جب بازار میں تماشائی کھڑے تھے، خوشی کے تمام اسباب فراہم کیے ہوئے تھے، وہاں پر بھی تو زینب کی ذمہ داری تھی نا، سید الساجدین کی ذمہ داری تھی نا کہ ان کو ذلیل و رسوا کرے، تو وہاں پر کس طرح ابن زیاد کے چاہنے والوں کو ذلیل و رسوا کیا؟ مختصراً آپ یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ جب بھیڑ تھی، شور و شرابہ تھا، راوی بیان کرتا ہے کہ اتنا شور تھا کہ کسی کو کسی کی آواز صحیح طرح سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس طرح اگر کوئی دوسرے بندے سے کچھ کہنا چاہے تو مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس قدر شور و غل تھا۔ تو ایسے میں راوی بیان کرتا ہے زینب بنت علی نے کیا کیا؟ زینب بنت علی نے زبان سے کچھ کہا نہیں، بلکہ تاریخ کا جملہ ہے کہ راوی بیان کرتا ہے وَقَدْ أَوْمَأَتْ إِلَى النَّاسِ أَنِ اسْكُتُوا، زینب بنت علی نے لوگوں کی طرف صرف اشارہ کیا کہ اے لوگوں خاموش ہو جاؤ، زبان سے بولا نہیں،
صرف اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، تو اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت تاریخ یہ لکھنے پر مجبور ہوئی کہ لوگوں نے دیکھا کہ فرتدت الانفاس وسکنت الاجرات، زینب کے اس اشارے کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کی سانسیں رک گئی، صرف لوگوں کی سانسیں نہیں رکی بلکہ وسکنت الاجرات، بلکہ اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز بھی رک گئی۔ یہ زینب بنت علی کا کمال ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا، یہاں علماء فرماتے ہیں کہ جب بے جان گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زینب بنت علی مجبور نہیں تھی۔ اگر زینب بنت علی چاہتی تو کوفے کو الٹ پلٹ کر سکتی تھی، لیکن چونکہ زینب نے بھی امتحان دینا تھا، لوگوں کا بھی امتحان لینا تھا، تو زینب نے کرامت اور معجزے سے کام نہیں لیا، بلکہ خطبوں کے ذریعے ابن زیاد کو بھی شکست دے دی اور کوفے والوں کو بھی شکست دے دی، اور پھر ایسا خطبہ دیا کہ جو نابینا افراد تھے وہ کہنے لگے آج کیا ہو گیا، آج آیا علی بن ابی طالب پھر زندہ ہو گئے ہیں کیا؟ ایسا خطبہ علی کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اس وقت نابینا لوگوں کو یہی جواب ملا، اے حضرات، اے نابینا حضرات، یہ علی نہیں ہے بلکہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اس خطبے کا یہ نتیجہ نکلا، جو کوفی چند لمحے پہلے خوشی منا رہے تھے، خوشی میں مست سے مسرور تھے، وہی کوفی رونے لگے، فریاد کرنے لگے، بلکہ تاریخ نے لکھا اس قدر روئے کہ ان کے ہاتھ، ان کی انگلیاں، ان کی زبان اور ان کے دانتوں کے نیچے، منہ میں ہاتھ اور انگلی دے کر رو رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا۔ تو اس وقت حضرت زینب نے فرمایا رو لو کیونکہ رونا ہی تمہارا نصیب ہے، تم نے جو جرم انجام دیا ہے، جو ظلم تم لوگوں نے کیا ہے تاریخ میں اور کسی نے نہیں کیا، فَبْكُوا كَثِيرًا، بس زیادہ سے زیادہ رو۔ تو دربار کے بعد بازار میں زینب اور سید الساجدین نے یزید اور یزید کے چاہنے والوں کو ذلیل و رسوا کر دیا اور دین اسلام مبین اور حق و حقیقت اور پیغام حسینی پہنچایا۔ اور اس کے بعد جب بازار شام اور دربار یزید میں یہی قافلہ پہنچا تو زینب نے یہاں پر بھی تو یزید کو ذلیل و رسوا کرنا تھا، یزید کی حقیقت دنیا کے سامنے لانا تھا، اسی لیے یہاں پر بھی بندوبست کیا۔ اس ملعون نے حضرت زینب سے مخاطب ہو کر کہا، ایک آیت کی تلاوت پیش کی اس نے، وہ آیت کیا ہے؟ اس ملعون نے حضرت زینب سے مخاطب ہو کر کہا، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ تو اس آیت کے جواب میں زینب بنت علی نے بھی آیت کے ذریعے جواب دیا، کہا اے ملعون، تو یہ مت سمجھ لے کہ تو نے ہمارے جوانوں کو، ہمارے بھائیوں کو، حسین ابن علی کو شہید کر دیا تو ایک عظیم مقام پر فائز ہو گیا۔ اللہ نے تجھے ڈیل دے رکھی ہے، آیت کی تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اے یزید، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کفار یہ نہ سمجھے کہ ہم نے انہیں جو ڈیل دے رکھی ہے، یہ ڈیل دے رکھنا ان کے فائدے میں ہے، نہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے ڈیل اس لیے دے رکھی ہے تاکہ ان کے گناہوں میں مزید اضافہ ہو
اور پھر بروز قیامت ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ جب اس آیت کی تلاوت کی تو دربار میں ہر قسم کے لوگ تھے، خصوصی اہتمام کیا ہوا تھا۔ یزید نے اپنے سفیروں کو بلایا ہوا تھا جشن منانے کے لیے۔ جب اس آیت کے ذریعے یزید کی حقیقت کو بیان کر دی تو یزید کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ ہے زینب بنت علی۔ اور پھر ایک چیلنج دیا۔ وہ چیلنج کیا دیا؟ اے یزید، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ہمارے بھائیوں کو اور بنی ہاشم کو شہید کر کے کامیاب ہوا اور حسین ابن علی کے ذکر کو ختم کرنا چاہتا ہے نا؟ آج زینب چیلنج دے رہی ہے تمہیں۔ وہ چیلنج کیا ہے؟ فَكِدْ كَيْدَكْ وَسَعَ سَعْيَكْ وَنَاصِبْ جَهْدَكْ فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا۔ اے یزید، جس قدر ممکن ہو، جس قدر کوشش کر سکتے ہو کوشش کرو، جتنا زور لگا سکتے ہو زور لگاؤ، لیکن فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا، اور ہمارے پیغام کو بھی تم ختم نہیں کر سکتے ہو۔ تو آج کے یزیدوں کے لیے بھی زینب بنت علی کا یہی پیغام ہے نا، کہ جب اس وقت کا یزید ذکر حسین کو ختم نہیں کر سکا تو آج یزید کے ماننے والے بھی جس قدر کوشش کریں ان کی یہ کوشش رائگاں جائے گی، کیونکہ زینب بنت علی نے وعدہ دیا ہے کہ حسین ابن علی کا پیغام کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں حسین ابن علی کا پیغام روز بروز پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے اور حسین کی فتح دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ زینب اور سید الساجدین نے بھی اپنی ذمہ داری ادا کی۔ بس آخری مراحل میں پہنچ گیا کہ جب اس ملعون نے اپنی فتح کے اعلان کے لیے اپنے درباری خطیب کو ممبر پر بٹھایا۔ ممبر تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن بعد میں جب سید الساجدین فرمائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ممبر ہے یا کیا ہے جو یزید کے دربار میں لگا ہوا تھا۔ تو اس ملعون نے بے ادبی کی، سبط رسول خدا کی شان میں بے ادبی کی۔ تو اس وقت زین العابدین نے فرمایا ویلک ایھا الخاطب، اے خاطب افسوس ہو تم پر، لقد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، کہ تم نے مخلوق کی رضا کو خریدا ہے خالق کو ناراض کر کے۔ تو جب وہ خطبہ دے رہا تھا تو اس وقت سید الساجدین نے فرمایا اے یزید، چونکہ یہ دربار تمہارا دربار ہے تو اب میں تجھ سے ایک تقاضا کرتا ہوں، اذن لی ان اصعد هذه الاعواد، اے یزید مجھے بھی اجازت دو، مجھے بھی اذن دو کہ میں ان لکڑیوں کے مجموعے پر بیٹھ کر چند کلمات کہوں، وَأَتَكَلَّمُ بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات میں اس لکڑیوں کے مجموعے پر بیٹھ کر کہوں کہ لِلَّهِ فِيهِنَّ رِضَا۔ ان کلمات میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی رضا ہوگی، وَلِهَؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، اور یہ جو بیٹھے ہوئے حاضرین ہیں ان کے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ تو سید الساجدین نے اس منبر کی حقیقت بھی بتا دی لوگوں کو، اور بلکہ پوری دنیا والوں کو بتا دیا کہ اے دنیا والوں، ہر منبر نہیں ہوتا۔ جس منبر سے حق اور حقیقت بیان نہ ہو، جس منبر سے اللہ کی خوشنودی بیان کرنا مقصود نہ ہو، جس منبر سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا نہ ہو، تو وہ منبر نہیں ہے بلکہ وہ لکڑیوں کا ایک مجموعہ ہے۔
اور پھر اس ممبر پر سوار ہونے والے کی حقیقت بھی بتا دی. جو بھی ممبر پر آتا ہے اگر وہ اللہ کی باتیں کرے گا، اللہ کا پیغام، رسول کا پیغام اور اماموں کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں خطیب ہے، عالم ہے. وگرنہ ایسا انسان جو ممبر پر بیٹھے لیکن اپنی مرضی کی باتیں کرے، حاکم کو خوش کرنے کی باتیں کرے تو وہ شیطان سے کم نہیں ہے. تو عزیزان محترم، فخر کیجئے. یہاں پر میں ایک جملہ کہوں گا آخر میں کہ شیعیان حیدر کرار اپنے علماء پر جس قدر ناز کرے کم ہے کہ آپ کے علماء دوسرے مکتب فکر کے علماء کی طرح نہیں ہیں کہ جو حاکم جیسا کہے ویسا بولے. ابھی دنیا میں ہو رہا ہے نا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو بظاہر آل یہود اور نصارہ کے دشمن تھے ابھی انہی کے دوست بن گئے ہیں. جیسے حاکم کہتے ہیں ویسے مفتی اور عالم فتویٰ دیتے ہیں. یہ ان کے علماء ہے. لیکن مکتب جعفریہ سے جن کا تعلق ہے، جن علماء کا، جن مفتیان دین کا، جن مجتہدین کا، وہاں پر برعکس ہوتا ہے. وہاں پر حاکم کو ویسا کرنا پڑتا ہے جیسا مجتہدین حکم کرے. اور یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ حاکم کی چاہت اور مشیت کے مطابق وہ فتویٰ جاری کرے. آج آپ عراق میں آ کر دیکھیے کہ آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی کہ ان کا دروازہ ہر عام و خاص، غریب و غربا کے لیے کھلا ہے، لیکن جو حاکم ہے عراق کے ان کے لیے بند ہے. جب وہ ملنے آتے ہیں، زیارت کی مشتاق لے کر حاکم دربار پر آتے ہیں تو آیت اللہ سیستانی کی طرف سے یہی جواب آتا ہے کہ پہلے تم جاؤ، پہلے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دو، اور پھر جب میری طرف آؤ گے تو میرا دروازہ کھلا ہوگا، ورنہ میرا دروازہ تمہارے لیے بند ہوگا. ایسے علماء ہیں. ایسے علماء کی قدر کیجئے. وگرنہ ابھی دیکھ رہے ہیں ایسے بھی بہت سارے افراد ہیں، جوانان ہیں کہ جو علماء سے متنفر ہو رہے ہیں، علماء کی قدر نہیں کر رہے ہیں. بس ختمی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر کے میں زحمت کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا کہ علماء کی قدر کریں، کیونکہ انہی علماء کے ذریعے آپ کو نجات ملنی ہے. وگرنہ کیا ہوگا اگر علماء کی قدر نہ کریں تو وگرنہ یہ ہوگا. ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ سیأتی زمان علی الناس یفرون من العلماء کما یفر الغنم من الذئب. ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ علماء سے اس طرح دور بھاگیں گے، اس طرح فرار اختیار کریں گے جس طرح بھیڑ بکریاں درندے کو دیکھ کر، بھیڑیے کو دیکھ کر دور بھاگتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علماء کے قریب آنا چاہیے. لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہاں اس زمانے میں لوگ سمجھیں گے گویا کہ یہ علماء ہمارے دشمن ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسے نہیں ہے. تو جب علماء سے دوری اختیار کریں گے تو پروردگار عالم کیا کرے گا؟ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ. جب ایسا زمانہ آئے گا لوگ علماء سے دور بھاگیں گے تو اس وقت پروردگار عالم ان کو 3 امتحانوں میں ڈال دے گا. 3 اشیاء کی امتحان اور آزمائش میں پروردگار عالم ڈال دے گا. ایک یہ ہے کہ یرفع البرکۃ من اموالہم. ایسے لوگ جو علماء سے دور بھاگتے ہیں ان کے اموال سے، ان کے مال سے برکت کو اٹھا دے گا. پیسہ تو بہت ہوگا لیکن برکت نہیں آئے گی. ہمیشہ زبان پر یہی شکایت رہے گی کہ پیسہ آتا تو ہے لیکن نہیں معلوم کہاں چلا جاتا ہے، پریشانی بڑھتی جاتی ہے. تو یہ ہوگا یرفع البرکۃ من اموالہم. اور دوسری آزمائش کیا ہے؟ وَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا جَائِرًا. ان کے اوپر پروردگار عالم ایک ظالم حکمران کو مسلط کرے گا جو انہیں صحیح طرح سے جینے نہیں دیں گے.
اور سب سے خطرناک آزمائش کیا ہے؟ سب سے خطرناک مصیبت اور سزا علماء سے دور بھاگنے کی کیا ہے؟ فرمایا کہ وَيَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِلَا ایمان، ایسے لوگ جو اس دنیا میں علماء سے دوری اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جب اس دنیا سے جائیں گے تو بلا ایمان، ایمان کے بغیر جائیں گے۔ ان کی موت آئے گی تو وہ حالت ایمان پر نہیں مریں گے، بلکہ حالت کفر و نفاق اور حالت شرک پر وہ مریں گے۔ تو یہ پیغام ہمیں کس نے دیا؟ سید الساجدین نے اس منبر پر، اس اعواد پر یزید کے دربار میں بیٹھ کر علماء کی حقیقت بھی بتا دی، اور یزید اور یزیدیوں کا کردار بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ بس عزیزان، وقت کافی آ چکا، اسی لیے میں سمیٹتا ہوں۔ یہ ایام مصیبت ہے، ایام عزا ہے، مصائب کے چند جملے کہ یہی سید الساجدین ہے کہ عصر عاشور کے بعد سید الساجدین نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں نا، جب حسین اور آل حسین پر آنے والے مصائب ہم سنتے ہیں تو ہمیں بے ساختہ رونا آتا ہے۔ میں کہوں گا ذرا آپ تصور تو کیجئے کہ ہم فقط ان مصائب کو سنتے ہیں تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے، لیکن سید الساجدین کا حال آپ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ سید الساجدین نے ان مصائب کو دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، بلکہ سید الساجدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سید الساجدین نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ سید الساجدین عالم غشی میں مبتلا ہے۔ ایک مرتبہ عصر عاشور سید الساجدین کی آنکھ جب کھلتی ہے، غشی سے آفاقہ ہوتے ہیں، ایک شور و غل سنائی دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ خیمے کے در کو اٹھایا تو سید الساجدین نے کیا دیکھا؟ سید الساجدین نے دیکھا کہ نیزے کے اوپر ابا عبداللہ الحسین کا سر مبارک، ابا عبداللہ الحسین اپنے بابا کا سر مبارک نیزے پر دیکھا تو سید الساجدین نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے بابا آپ پر میرا سلام ہو۔ ہاں عزادارو، سید الساجدین نے ان مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا، اسی وجہ سے سید الساجدین 35 سال گریہ کرتے رہے، کبھی بھی آپ کا گریہ نہیں رکا۔ جب سامنے پانی لایا جاتا اور پھر فریاد کرتے، جب سامنے کھانا لایا جاتا تو بھی فریاد کرتے۔ یہی نہیں، جب سید الساجدین بازار میں نکلتے تو اس وقت قصائی اگر سید الساجدین کو آتے دیکھتے تو اس وقت وہ کیا کرتے؟ وہ گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیتے۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ اگر گوشت نظر آتا تو اس وقت سید الساجدین ایک سوال کرتے ان قصائیوں سے، اے قصائی ذرا یہ تو بتاؤ، ان جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے آیا پانی تو پلایا؟ تو جواب یہی دیتے، اے فرزند رسول خدا، ہم مسلمان ہیں، ہم پانی بھی پلاتے ہیں، ان کو پھر ذبح کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ رخ کربلا کی طرف کرتے اور فرماتے، السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے بابا آپ پر میرا سلام ہو۔ نانا کے مدینے میں مسلمان جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں، لیکن یہ تیری قسمت ہے کہ تجھے ذبح کرنے سے پہلے ایک قطرہ پانی بھی نہیں پلایا۔ الا لعنت اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔
پروردگارا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگارا اس ذکر حسین کے صدقے میں، اس عبادت کے صدقے میں، اس دنیا میں جو بھی مومنین و مومنات پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگارا، جو مریض و مریضہ ہے ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما خداوندہ بار الہ، ہمارے مجتہدین عظام اور ہمارے علماء کرام اور قائد ملت جعفریہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ خداوندہ بار الہ، قائد ملت جعفریہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما پروردگارا، ہم سب کو پروردگار عالم کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہمارے پر عائد ہوئے ہیں ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرما خداوندہ بار الہ، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما خداوندہ بار الہ، ہمارے حقیقی وارث مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارا، ان کے اعوان و انصاروں میں سے ہمیں شمار فرما خداوندہ بار الہ، جس طرح اس دنیا میں تو نے ہمیں حسین ابن علی کے ذریع کی زیارت نصیب فرمائی، پروردگارا ہماری دعا ہے بروز قیامت شفاعت ابی عبداللہ الحسین ہم سب کو نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد۔ آخر میں تمام مرحومین کے نام پر اور بالخصوص ان مرحومین کے نام پر جن کا اس دنیا میں کوئی نام دینے والا نہیں ہے، اور ہمارے علماء و مجتہدین اور شہداء جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے نام پر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔